السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے طاہا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی کائنات یوٹیوب چینل۔ سورۃ صفات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ ہم نے اس کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، گویا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہے اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے بھی ہے، یعنی گنہگار بھی ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ عز و جل اپنے خلیل اور پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے وطن اور قوم کو خیر آباد کہا تو اپنے رب سے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے ایک بچہ عنایت فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت کے شرف سے نوازا اور ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو 86 سال کی عمر میں عطا فرمایا، اور اس میں کسی مذہب والے کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہے جو ان کے پہلے فرزند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی جوان ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا۔ حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب وہ جوان ہوا اور سفر کرنے کے قابل ہوا اور باپ کی طرح کام محنت و کوشش کرنے لگ گیا، جب وہ اس عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اس لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا اور سخت امتحان تھا کہ وہ اپنے پیارے لخت جگر کو ذبح کریں، جو آپ کو اس آخری عمر میں بڑھاپے میں ملا تھا اور جوانی کی عمر میں پہنچنے والا تھا، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک سخت امتحان سے گزارا تھا، جبکہ آپ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑے جس میں نہ کوئی انسان رہتا ہے، نہ کوئی یار و مددگار، اور نہ وہاں کاشت ہوتی ہے، اور نہ پانی اور دودھ کا جانور، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اہل ویال کو وہاں چھوڑا، جس کے صلے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آسانی مہیا کی اور پریشانی سے نجات دی، اور ایسے ذریعے سے ان کو رزق پہنچایا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ایک لوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے اپنے رب کے اس حکم پر بھی لبیک کہا اور اس کے اس حکم کی بھی تعمیل کی اور فرما برداری کرنے میں جلدی کی۔ پھر یہ معاملہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھا تاکہ وہ خوشی اور آسانی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دے، اور اس معاملے میں اس پر سختی نہ کرنا پڑے اور زبردستی ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس بردبار لڑکے نے اپنے باپ کی بات سمجھ کر فوراً جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔
انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب بہت عمدہ ہے اور اپنے والد اور اللہ کی فرما برداری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور اس نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، اس کا مقصد و مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور قربانی کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ صدی اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری حلق پر رکھ کر چلائی مگر چھری نے کچھ نہ کاٹا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چھری اور حلق کے درمیان تانبے کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا جس کی وجہ سے چھری حلق تک نہ پہنچی۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا گیا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی تیرا امتحان مقصود تھا، تو اس میں کامیاب ہوا اور تیری فرما برداری اور اللہ کے حکم کی طرف تیرا جلدی کرنا ہم نے دیکھ لیا، اور تیرے بیٹے نے بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس طرح اس سے پہلے آپ اپنا جسم آگ کے حوالے کر چکے ہیں اور تیرا مال مہمان نوازی میں بہت خرچ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ کھلا امتحان تھا، آزمائش تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اس کو بیٹے کی قربانی کی جگہ ایک اور جانور دے دیا۔ اس کی شکل و شباہت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سفید شکل، موٹی آنکھوں اور سینگوں والا مینڈھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے شبیر نامی پہاڑ کے پاس ببول کے درخت کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا۔ اس مینڈھے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 40 برس تک جنت میں چرتا رہا، اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چرتا تھا حتیٰ کہ شبیر نامی پہاڑ پھٹا اور یہ مینڈھا اس سے برآمد ہوا، اس پر سرخ اون تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مینڈھا شبیر پہاڑ سے اتر کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ موٹی آنکھوں والا تھا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ یہ وہی مینڈھا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے کی تھی اور قبول ہوئی تھی۔ اس کے مقام ذبح میں 2 قول ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس مینڈھے کو ابراہیم علیہ السلام نے منام میں ذبح کیا تھا۔ عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم میں ذبح کیا تھا۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا جس کا نام جریر تھا۔ یہ دونوں صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو آثار اکثر نقل کیے گئے ہیں وہ اسرائیلیات میں ہیں۔ قرآن مجید میں منقول اتنی بات کافی ہے کہ وہ عظیم و شان کام تھا اور بڑا واضح امتحان تھا، اور عظمت والے جانور کے ساتھ اس کا فدیہ دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔